بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بات وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں پر پارٹ نمبر 2 میں ختم ہوئی تھی کہ ترکوں کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنون کی حد تک محبت اور مسجد نبوی کی تعمیر۔ دوستو، ایک لمحے کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے تصور میں لائیں۔ یہ عمارت کیسی ہے، کیا ہے، کہاں ہے اور کہاں لے جاتی ہے، اس کے بارے میں تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ یہاں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ عمارت اس جہان میں ہوتے ہوئے بھی اس جہان میں نہیں ہے۔ اپنے آپ میں قائم رہ کر اس عمارت کو دیکھو تو یہ کہیں اور ہے، اپنے آپ سے باہر قدم دھر کے دیکھو تو یہ کہیں اور ہے۔ ہم کچھ اور ہیں، پتھر، خلا، ہوا، آواز، لہن، نیت، ایمان اور نور نے مل کر صبر کی ایک نئی بنت کی ہے۔ متوازی اوقات اگر رنگ برنگ کے دھاگے ہیں تو ان کی بنت میں بے رنگ کا دھاگا اس عمارت کا نور ہے، جو کہ اس بنت کو محض مانے ہی نہیں دیتا بلکہ اوقات کار کا ایک دوسرے سے ایک جائز اور مخفی رابطہ بن کر اوقات کو ایک مرکز بھی فراہم کرتا ہے۔ اور اوقات کے اس مرکز سے ہم کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز یوں آتی ہے کہ جیسے خلا محفوظ بھی ہو اور آزاد بھی، کہ جیسے آواز پرندہ بھی ہو اور لہو بھی، کہ اندھیرے میں میدانوں میں کبھی نور کا شجر اگے تو کبھی نور کی وادیوں میں اندھیرا خود ایک شجر ہو، جیسے نور محض نور ہی نہ ہو بلکہ نور کا منبع بھی ہو۔ سو جب ریاض الجنہ میں اس خلا کے خم پر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے بیٹھو تو کشف ہوتا ہے کہ آخر محبت کے کیا معنی ہے اور نیت کی کیا حدود، اور پھر وہ بے نام ہنرمند یاد آتے ہیں کہ جن کو اپنے ہنر سے اس واسطے محبت تھی کہ وہ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامگاہ کی حیا، سکون اور حیرت کو قائم رکھتے ہوئے اس عمارت کو اس خلا کے خم پر تعمیر کیا تھا، کہ آج اس عمارت میں محض ان کا ہنر ہی نہیں بلکہ ان کے ہنر کا غیب بھی محفوظ ہے۔ اور پھر ترکوں کے واسطے دعا کے لیے ہمارے ہاتھ بلند ہوتے ہیں۔ دوستو، پھر کئی صدیاں بیت گئی، اندرونی سازشوں اور بیرونی نیتوں کے دباؤ کے تحت پرانی حکومتیں کمزور اور نئی حکومتیں اور طاقتیں ظہور میں آتی رہیں۔ پھر جب 20ویں صدی عیسوی کا آغاز ہوا تو پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی۔ اس جنگ میں عثمانی حکومت نے انگریز، فرانسیسی اور اطالوی طاقتوں کے خلاف جرمن قوم کا ساتھ دیا۔ سن 1918 میں ترک جرمن محاذ کو شکست ہوئی اور فتح پانے والے ٹولے نے جہاں جرمن کے ٹکڑے کر کے شکست کے ساتھ ساتھ اس کے اجتماعی وقار کو خاک میں ملا دیا، وہاں ترکمانی نابوس بھی خون کے ساتھ ساتھ بہہ کر خاک میں شامل ہو گئی اور عثمانی حکومت کی کشادہ حدود بھی ختم ہو گئی۔ اس فاتح ٹولے نے عثمانی سلطنت کے خطوں پر حکومت کرنے کے 2 طریقے رائج کیے۔ پہلا طریقہ براہ راست حکومت کا تھا، اور جہاں براہ راست حکومت ممکن نہ تھی وہاں ایک خاص منصوبے کے تحت ایسے قبیلوں، سیاسی جماعتوں یا افراد کو سہارا یا طاقت دینا طے پایا تھا کہ جن کی وساطت سے محض دار اثر ہی کو قائم نہ رکھا جا سکے بلکہ ہو سکے تو ملت اسلامیہ میں مزید انتشار اور کشیدگی بھی پھیلائی جا سکے۔ ترکوں کی جنگ عظیم میں شکست کے بعد جزیرہ نما عرب میں جن طاقتوں نے علاقائی افراتفری کا فائدہ اٹھایا اور کھلم کھلا ہاتھ پاؤں چلانے شروع کر دیے تھے، ان میں صوبہ نجد کے ایک پیشہ ور باغیوں کا سعود نامی قبیلہ بھی شامل تھا۔ جنگ عظیم کے دوران ہی سے یہ لوگ ایک خفیہ معاہدے کے تحت انگریزوں سے مل چکے تھے۔ اس معاہدے کی روح سے انگریز یہ چاہتا تھا کہ جنگ عظیم کے دوران یہ قبیلہ اپنی بغاوتوں، حملوں، جنگوں اور چھاپوں وغیرہ سے ترکوں کو اتنا تنگ کر دے اور برسر پیکار رکھے کہ مشرق وسطیٰ میں انگریز حملہ آوروں کی طرف ترکوں کو پوری طرح سے کامیابی نہ ہو اور نہ وہ ان کی طرف دھیان دے سکے۔ اس کے عوض انگریز نے عہد کیا تھا کہ اگر وہ جنگ جیت گیا تو پہلے نجد اور پھر جزیرہ نما عرب پر اس نجدی قبیلے کا تسلط قائم کرنے میں ان کی مدد کرے گا۔ مگر یہ انگریز کا عہد تھا جو کہ کم از کم 2 طرفہ تو ضرور ہوتا ہے۔ سو یہی عہد انہوں نے حجاج کے حسانی قبیلے سے بھی کیا ہوا تھا۔ بس جو چیز دونوں عہد ناموں میں مشترک تھی وہ تھی ترکوں کی شکست اور جزیرہ نما عرب سے ترکوں کا انخلا۔
برکیف ترکوں کی ہار کے بعد فاتحہ طاقت اور بعد میں امریکہ کے ایما پر سعودیوں نے اپنے علاقائی حریفوں کو آخرکار شکست دے کر 1921 میں صوبہ نجد پر اپنی عملداری اور بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ عالمی جنگ کے اختتام ہی پر ترکوں نے جان لیا تھا کہ حجاج کا نظام حجاج کے سربراہ قبیلے کے سردار کے سپرد کرنے کے بعد وہ حجاج میں اپنی حکومت صرف اور صرف فوجی طاقت کے ذریعے قائم رکھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی حملے کی صورت میں خاک حجاج پر لہو بہانا لازم ہو جائے گا اور خدا نخواستہ مکے اور مدینے میں گولی چلانی لازمی ہو جائے گی۔ یہ کیفیت ترک لہن اور خصلت کے بالکل برعکس تھی۔ کچھ عرصہ سوچ بچار کے بعد حجاج کی ترک گورنری کا حکم ہوا تھا اور ترکوں نے خانہ کعبہ کے گرد آخری طواف کر کے مسجد نبوی کی دہلیز کو آخری بار چوما تھا اور خاک حجاز سے ہمیشہ کے واسطے چلے گئے تھے۔ اب اہل نجد اور اہل حجاج دونوں جزیرہ نما عرب کے بادشاہت کے خواہاں تھے اور دونوں کو انگریز کی حمایت حاصل تھی۔ اس سیاسی خلا کو سعودیوں نے پر کیا اور 1924 میں مکے پر اور 1925 میں مدینے اور جدے پر قبضہ جمانے کے بعد اس نجدی قبیلے کے سردار نے 1926 میں نجد و حجاج کی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ یہاں سے حجاج پر سعودیوں کی حکومت کے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ دور ابھی تک جاری ہے۔ آخر یہ سعودی کون ہے، ان کا ذکر میں آنے والی ویڈیو میں کروں گا۔ اس وقت کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔